وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اعتصام سے ہے یہ، وَاعْتَصِمُوا اعتصام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر مضبوطی سے پنجے گاڑنا، کسی پرندے کا۔ تمثیلاً اللہ نے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کو سے پکڑو۔ سرکار نے فرمایا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنی داڑھوں کے ساتھ قرآن و سنت کو پکڑو۔ یعنی جس طرح داڑھوں کے ساتھ کوئی چیز مضبوطی سے انسان پکڑتا ہے، اسی طرح تم قرآن و سنت کو بھی اسی مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے۔ اس اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اور اس سیرت پر عمل کرنے والے وہ تمام عظیم آپ کے خاندان کے لوگ جنہوں نے اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھاما اور پھر ان پر عمل کیا جس طرح سرکار نے عمل کیا، پھر اس کو پھیلایا جس طرح سرکار نے پھیلایا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن و سنت اور آل رسول مراد ہے اس سے۔ انہوں نے قرآن کے صحیح فہم کو دنیا تک پہنچایا، اور وہ تمام ہستیاں اہل بیت اکرام کے علاوہ جنہوں نے اپنی حد الامکان کوشش کر کے کتاب پر بھی عمل کیا، سنت پر بھی عمل کیا، اور کامل نمونہ بنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کا، وہ تمام لوگ اللہ کی رسی، ان کو فالو کرنا، ان کی سیرتوں کو اپنانا، اس لیے کہ ان کی سیرتوں میں اور نبی کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کچھ نبی نے ارشاد فرمایا اس پر انہوں نے عمل کیا، جس پر رسول اللہ نے عمل کیا انہوں نے رسول اللہ کی اس سیرت پر رسول اللہ کی طرح عمل کیا۔ اس حد تک رسول کو فالو کیا کہ جہاں جہاں سرکار جاتے، جس طرح جاتے، جس انداز سے جاتے، جن قدموں کے ساتھ جاتے، ان قدموں کو اپناتے تھے، ان قدموں کی نقل کیا کرتے تھے کہ یہاں سے سرکار ایسے گزرے، یہاں سے میرے نبی نے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا۔ تو یہ قابل تقلید ہے، یہ حبل اللہ ہے جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ جس کو رسول نے لازم قرار دیا ہے اس کو لازم سمجھو، جس کو رسول نے فرض قرار دیا ہے اس کو فرض سمجھو، جس کو رسول نے سنت قرار دیا ہے اس کو سنت سمجھو، جس کو رسول نے مستحب قرار دیا ہے اس کو مستحب سمجھو، جس کو رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھو، جس کو رسول نے مباح قرار دیا ہے اس کو مباح سمجھو۔ یہ حبل اللہ ہے۔ نبی کی سیرت قرآن کی روشنی میں جو شخص اپناتا ہے وہ اعتصام بحبل اللہ کرتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ جو اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اور وہ اصحاب رسول جن کی زندگیوں میں صرف قرآن و سنت کی اتباع ہمیں نظر آتی ہے، کوئی سیاسی مقاصد یا کوئی اس طرح کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بھی اعتصام بحبل اللہ میں ان کا بھی شمار ہوتا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو من و عن تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا، کوئی چیز نئی چیز جو ہے وہ ایجاد نہیں کی، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے من و عن وہی طریقہ کار استعمال کیا، کسی قسم کا کوئی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ تھا تو آج ہم یہ کریں گے، رسول اللہ نے ایسے نماز ادا کی تو نہیں آج ہم ایسے نماز ادا کریں گے، رسول اللہ نے حرام کو حرام قرار دیا تو ہمیں بھی حرام کو حرام سمجھنا ہوگا، رسول اللہ نے حلال کو حلال قرار دیا، رسول کا حلال کردہ ہمارے لیے حلال ہے، رسول کا حرام کردہ ہمارے لیے حرام ہے، یاد رکھیے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ جس کو رسول نے حلال کیا ہو ہم اسے حلال کہیں،
جس کو رسول نے حرام قرار دیا ہو اس کو ہم حرام کریں۔